الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له من أعرض عن ذكري فإن له يوم القيامة أعمى وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وقال أيضا مثل القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كبيت الخرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین اور حاضرین جلسہ، آپ یہاں سب اس مقصد کے لیے جمع ہوئے وہ سب ہی جانتے ہیں. آپ کا ایک پیارا مدرسہ اور اس کو چلانے والے حضرت قاری شاہد صاحب، ان کی محنتیں ہم صبح سے بیٹھ کر یہاں دیکھ رہے ہیں. اور یہ ایسی جگہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ یہاں مدرسے کی اور اس کا انتظام کیا کہ ہمارا کوئی بچہ قرآن کریم کے پڑھنے اور علم دین کے حاصل کرنے سے محروم نہ رہے. اور انہوں نے بڑا دل کر کے بے سر و سامانی کے عالم میں اس کام کو انجام دیا اور اس کی شروعات کر دی. اب ضرورت یہ ہے کہ ہم جس طرح انہوں نے ہمارے لیے راستہ نکالا، جس طرح انہوں نے ہمارے بچوں کے مستقبل کی فکر کی، تو ہمیں بھی ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنا ہی ہوگا. کیونکہ جب تک نصرت نہیں ہوتی، جب تک کسی کو ساتھ نہیں ملتا، وہ کامیابی کی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا. بہت سے لوگوں کا ماننا تو یہ ہے کہ اب 1 سال ہو گیا ہے، اب یہ مولانا لوگ جلسہ کریں گے اور پیسہ اکٹھا کریں گے. کیا یہ شرم نہیں آتی؟ شرم تو ضرور آتی ہے. چندہ مانگنے میں ہر آدمی کو دل ہے، ہر آدمی کی غیرت ہے کہ اسے شرم آتا. لیکن اگر شرم کریں تو آپ یاد رکھیں ہمارے بچوں کے ہاتھ سے قرآن چھین جائے. اگر ہم لوگوں نے، اگر مولانا لوگوں نے شرم کی تو ہمارے بچے دین سے دور ہو جائیں گے. اور ہمیں کیا شرم کرنی ہے جب اسلاف نے شرم نہیں کی؟ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی ضرورت پڑی تو انہوں نے صحابہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کہ اے صحابہ، اپنا کام کے لیے ضرورت ہے، میری مدد کر دو. تو صحابہ کے پاس جو کچھ تھا اس کو گھر سے نکال لائے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے تقاضا گیا کہ دین کے لیے ضرورت ہے، تو انہوں نے اپنے سارے گھر کا سامان لا کر رسول اللہ کے سامنے حاضر کر
اب حضرت عمر فاروق کو جب تقاضا سنائی دیا تو انہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان نکال کر رسول کریم کے سامنے پیش کر دیا تھا، اور اسلاف کو کبھی شرم نہیں آئی اس چیز سے کہ وہ لوگوں سے کہیں گے دین کے نام پر، اللہ کے نام پر پیسے دو۔ اگر انہیں شرم آتی تو آج لاکھوں بچے مذہب اسلام چھوڑ کر عیسائیت کی طرف چلے گئے ہوتے۔ اگر آپ کو تاریخ یعنی جنگ آزادی کی تاریخ معلوم ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب جنگ آزادی میں لاکھوں مسلمان نوجوان شہید ہو گئے، ان کے بچے ان کے پیچھے رہ گئے، انگریز نے چال چلی کہ جن بچوں کے ماں باپ مارے گئے ہیں ان کو کہو انہیں نوکریاں۔ اگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لاکھوں بیچارے مسلمان بچے مذہب اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کی طرف چلے گئے ہوتے، لیکن انہوں نے اس شرم کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی عزت کو رکھ دیا اپنے مسلمان بچوں کے مذہب کو بچانے کے لیے۔ اور اگر آج کوئی ایسا کہتا ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے کہ مولانا لوگوں کا وہی کام، تو یہ تو خوش قسمتی ہے میری کہ اگر میرا ایک پیسہ مدرسے میں لگے، مسجد میں لگے، ورنہ کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، ایسی جگہوں پر پیسہ لگتا ہے خدا ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ فرجانہ بیگم کی تاریخ پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مسلمان تھی، اس کے پاس لاکھوں اشیاء رکھی ہوئی تھی، لیکن خدا نے اس کے پیسے کو دین پر نہیں لگایا، خدا نے اس کو گمراہ کر دیا اور اس کا پیسہ چرچ پر لگا، اس کا پیسہ عیسائیت پر لگا، اس کا پیسہ ان لوگوں پر لگا جو خدا کے راستے سے بھٹکاتے ہیں۔ اگر میرا پیسہ لگے تو یہ تو میری خوش قسمتی ہے، قرآن پر میرا پیسہ لگ جائے تو یہ میری بہت بڑی تقدیر کی بات ہے، کیونکہ قرآن کریم تو وہ کتاب ہے جسے ہم تک پہنچانے میں صحابہ نے اپنا خون بہا دیا۔ 70 صحابہ کرام جو قرہ تھے وہ اس قرآن کو پھیلانے کے لیے مدینہ سے نکلے تھے، لیکن کافروں کو یہ بہتر نہیں لگا کہ قرآن پھیلے، انہوں نے صحابہ کرام کو بے دردی سے شہید کر دیا اور 70 بڑے قاری صحابہ یوں اللہ کے نام اور اس قرآن کو پھیلانے کے لیے اپنی جان کو نثار کر دیا۔ لیکن بعد والے صحابہ نے انہیں دیکھ کر کہ وہ مارے گئے تو ہم کیوں بھی پھیلائیں، ہم کو قرآن کی اشاعت کریں، انہوں نے ایسا بالکل نہیں سوچا، بلکہ وہ بھی نکلے اور قرآن کو مدینہ سے شروع کیا، مکہ تک پہنچایا، کوفہ تک پہنچایا، بصرہ تک پہنچایا اور ہم تک ہندوستان تک پہنچایا۔ اگر آج مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے تو وہ انہی صحابہ کا خون ہے جس کے ذریعے سے قرآن عرب سے چل کر ہندوستان تک آیا۔ اور اگر قرآن ہمارے یہاں سے مٹ گیا تو ہم مسلمان نہیں رہ سکتے۔ اگر ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا نہ آئے پھر وہ قائم مسلمان رہ جائیں گے۔ قرآن کو ایک مسلمان کی ضروری ہے، جہاں قرآن دین کو سدھارتا ہے وہیں قرآن دنیا کو بھی سدھارتا ہے۔ کیا وجہ تھی کہ قرآن آنے سے پہلے سال میں 10 مہینے ہوتے تھے، اور جیسے ہی قرآن آیا اور اس نے اعلان کیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کہ سال میں 10 مہینے نہیں 12 مہینے ہوتے ہیں، انگریز کو مجبور ہونا پڑا کہ اس نے بھی آج سال میں 12 مہینے رہتے ہیں، ورنہ سال میں تو 10 مہینے رہتے تھے۔ سمجھ تو قرآن میں آپ دیکھیں دسمبر 12واں ہونا چاہیے 10واں تو آج بھی اس میں چھپا ہوا ہے، وہ 12واں کر دیا لوگوں نے۔ تو قرآن جہاں دین کی سمجھ دیتا ہے وہی ہمیں دنیا کی سمجھ بھی دیتا ہے۔ قرآن سے جہاں ہمیں دنیا دین کا فائدہ ملتا ہے دین کا فائدہ بھی ملتا ہے، اور قرآن کا ایک چھوٹا سا لفظ بھی آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ آپ اگر قرآن پہ غور کریں گے تو قرآن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے انبیاء نے ان کو پڑھا اور اپنے مقصدوں کو پورا کرا لیا۔ اگر آپ قرآن کو دیکھو تو اس میں حضرت
کوئی بات اور دعا ملے گی جس میں اس کو انہوں نے کہا ربی لا تذرنی فردا، اے خدا میں اکیلا ہوں، میرے کوئی بچہ نہیں ہے، مجھے بچہ دے دے۔ جب انہوں نے بڑھاپے میں قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے دعا مانگی تھی تو اللہ نے بڑھاپے میں بچہ دیا۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام جب 40 سال تک مغفرت مانگتے رہے، مغفرت نہیں ہوئی، آخر میں قرآن کے الفاظ کے ذریعے مغفرت مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو آسمان سے پروانہ آیا کہ آدم ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو بیماری پہنچی اور ان کا جسم گل گیا، ان کے جسم سے بدبو آنے لگی، تو انہوں نے قرآن کریم کی آیت کا سہارا لیا، انی مسنی الضر، کہ اے خدا مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، مجھ سے تکلیف دور کر دے۔ یہ کہنا تھا، آسمان سے پروانہ آیا کہ ایوب ہم تیری اس بیماری کو ختم کرتے ہیں اور تجھے ایسا جسم عطا کرتے ہیں جو شفا۔ اور قرآن کریم کے دنیا میں فائدے ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے اور ظالم چاہتے تھے کہ آپ کو قتل کر دے، نعوذ باللہ، اور انہوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر دیا تھا۔ ہر ایک اوباش قسم کا لڑکا ہر خاندان سے موجود تھا اور حالات کہنے لگے تھے کہ آج ہو نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کا سورج نظر نہیں آنے والا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کا کرشمہ سامنے آتا ہے اور آپ کہتے ہیں فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ ایک آیت تھی جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں کو اس طرح ڈھکا کہ ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ آپ اس آیت کو پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے اور کسی کو آپ دکھائی نہیں پڑے، تو قرآن کریم کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس نے ایسے حالات میں جب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، آپ کو بحفاظت گھر سے نکال کر مدینہ میں۔ اور ایک چھوٹی سی قرآن کی بسم اللہ کیا ہوتا ہے؟ ایک صحابی ہے، ان کے گھر میں ایک بڑا جن آ گیا، انہوں پہلی بار تو وہ اس سے ڈرے، پھر انہیں سمجھ میں آیا کہ قرآن تو مجھے یاد ہے۔ جیسے ان کا ذہن ادھر گیا کہ قرآن مجھے یاد ہے، انہوں نے پڑھا بسم اللہ عجیبی رسول اللہ، صرف بسم اللہ کہا، اور انہوں نے اس بڑے جن کو اپنے قبضے میں یوں کر دیا۔ شیطان بولنے لگا کہ اے بھائی نہیں چھوڑ دے، کہ نہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، رسول اللہ کے پاس لے کر جاؤ۔ مجھے پورا واقعہ نہیں بتانا، مجھے تو یہ بتانا ہے کہ جیسے ہی قرآن کی آیت پڑھی تو ہر بگڑا ہوا کام بننے لگا، جیسے ہی قرآن کی آیت پڑھی تو بیماری سے شفا ہونے لگی، جیسے قرآن کریم کی آیت ملی پڑھی تو ایسی جگہ سے جہاں موت ہر طرف سے آ چکی تھی وہاں راستہ نکل گیا۔ اگر آپ بھی قرآن کریم کی آیات کو پڑھیں گے اور راستہ ڈھونڈنا چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور راستہ ملے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، عاملین علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس کے یہاں صرف لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، لڑکا پیدا نہیں ہوتا اور وہ کافی پریشان ہے، تو اسے یہ عمل ضرور کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ لڑکا ضرور پیدا ہوگا، اور وہ عمل ہے کہ 3 مہینوں تک ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھ لے۔ جو عورت ہے اس کو لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑکا پیدا نہیں ہوتا، تو ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین 3 مہینے تک برابر پڑھے۔ ایک نماز کے بعد طے کر لے، ایک تسبیح ہر ایک نماز کے بعد روزانہ پڑھے، انشاءاللہ لڑکا ضرور پیدا ہوگا۔ اور کیوں نہیں ہو؟ جب زکریا اس دعا کو پڑھتے ہیں تو ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور ایسے حال میں ہوتا ہے جب بچے پیدا نہیں ہوتے 80 سال کی عمر بڑھاپے کو ہوا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن کریم کے کس قدر فائدے۔ قرآن کریم پڑھو گے تو اس سے آپ مسلمان بنو گے،
آپ کے بچے مسلمان بنے گے، لڑکے ہوئے لڑکیاں۔ حدیث میں تو یہ ہے جس نے اپنے بچوں کو قرآن نازلہ پڑھا دیا اس کی اللہ نے معافی کر دی۔ اس سے بڑی بات کیا چاہیے؟ اگر خدا مجھے معاف کر دے اور میرا بچہ پڑھنا بھی سیکھ جائے اور مجھے کیا چاہیے؟ تو ہم سب تہیہ کریں کہ ہمارا ہر بچہ اور ہماری ہر بچی وہ قرآن کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور قرآن کریم کو یہاں پڑھنے سے ہم مسلمان بنتے ہیں، ایسے مسلمان بنتے ہیں کہ کتنی بھی بڑی پریشانی آ جائے ہم ایمان کو ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک بوڑھی اماں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، صرف ایک بیٹا تھا، ایک بیٹا، اس بیٹے کو انہوں نے 20 سال تک پرورش کر کے پالا، اسے قرآن کریم پڑھایا، قرآن کریم پڑھانے کے بعد اسے انہوں نے احادیث کا علم دیا، جس کے نتیجے میں وہ اتنا پکا مسلمان بنا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بار اسے کافروں کے ایک بڑے جھنجھٹے نے گھیر لیا، کافروں نے گھیر کر کہا کہ اے لڑکے مارنا پڑے گا ورنہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ کہ کیا نعرہ مارنا ہے؟ کس نعرہ یہی مارنا ہے کہ خدا نہیں، جو ہمارے بھگوان ہے وہ خدا ہے۔ اس نوجوان نے کہہ دیا کہ ہرگز نہیں، میں ایک خدا کو مانتا ہوں، اگر میرے پاس 100 جانیں بھی ہوتی تو میں 100 جانیں اس خدا کی وحدانیت قربان کر دیتا۔ کہ اچھا ایسے نہیں ماننے والا، کہ ہرگز نہیں ماننے والا۔ کافروں نے پکڑا اور اس بچے کا ایک ہاتھ کاٹ دیا کہ کہا اگر تجھے اب بھی اپنی جان پیاری ہے اور تو چاہتا ہے کہ اپنی بوڑھی ماں کے پاس لوٹے تو تجھے وہ نعرہ مارنا ہی ہوگا جس سے خدا کو خدا نہیں کہا جاتا، یعنی ہمارے بھگوان کو بھگوان مان۔ کہا کہ ایک ہاتھ نہیں، میری گردن میں کاٹ دو، جب بھی میں خدا کا انکار نہیں کر سکتا۔ جب انہوں نے اشہد اللہ بھی کہا تو انہوں نے ان کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا کہ اب بھی کہہ لے تیری بوڑھی ماں اب کم از کم تیرا چہرہ دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈا تو کر لے گی۔ انہوں نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی ماں کی سکھائی ہوئی تعلیم پر عمل نہ کروں۔ میری ماں نے مجھے ایسی تعلیم دی ہے کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، کوئی پتھر خدا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں ماننے والا، انہوں نے اس کا پیر کاٹ دیا، دوسرا پیر کاٹ دیا اور آخر میں کہا کہ اب پوری طرح اپاہج ہو چکا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ زندہ رہے تو تجھے خدا کی نفی اور خدا کا انکار کرنا ہوگا۔ اس بچے نے کہا ہرگز نہیں کر سکتا۔ آخر میں وہ اس کی گردن کاٹنے لگے اور اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، اب تو اس دنیا سے جا رہا ہے، یہ تو بتا تیرے من میں کوئی بات ہو تو ہم اسے پورا کر سکتے ہیں کیا؟ صرف ایک بات ہے اور وہ بات یہ ہے کہ میری بوڑھی ماں کو بتا دینا کہ تیرے بیٹے کو اس جرم میں شہید کیا گیا ہے کہ اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ دیا تھا اور مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اس نوجوان کو شہید کر دیا گیا اور شہید کرنے کے بعد اس کی ماں کو پیغام پہنچایا گیا کہ بوڑھی اماں تیرا سہارا ختم کر دیا۔ بوڑھی ماں نے جب یہ خبر سنی کہ میرا سہارا ختم کر دیا گیا تو تڑپ اٹھی کہ کیوں، اس نے کیا جرم کر دیا تھا کہ اس کو تو نے شہید کر دیا تھا؟ اس لیے کہ خدا کو ایک خدا کہتا ہے، جبکہ یہ ہمارے خلاف تھا۔ ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے کہ صرف ایک خدا کو خدا مانے، ہمارے مذہب سے آنا نہیں تھا۔ کہ اچھا تو مجھے یہ بتا دو کہ آخر میں اس کی زبان پر کیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کی گردن کاٹ رہے تو کہہ رہا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہ ہوں اس بات کا کہ خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ جو بوڑھی اماں تڑپ رہی تھی اس نے یہ بات سنی اور کھڑی ہو گئی اور کہا کہ اے میرے بیٹے، آج تو نے میری پرورش کا حق ادا کر دیا ہے، اگر تو نے اشہد اللہ الہ الا اللہ نہ کہا ہوتا تو آج میری پرورش
اور جو میری محنت میں نے تجھ پہ لگائی تھی اس کا حق ضائع ہو گیا تھا، لیکن تو نے میری پرورش کا، میری تعلیم کا اور میرے اکیلا پن کا جو مجھے خطرہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا کہ تو نے اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نشاور کیا۔ اب مجھے کوئی غم نہیں کہ میرا بیٹا ہے یا نہیں۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ اگر ان کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی تو کچھ بھی کہہ سکتے تھے، تو قرآن اور حدیث نے ان کو ایسا مسلمان بنا دیا تھا کہ ہاتھ کٹے، پیر کٹے، اپنا جسم اپنی گردن سے جدا ہو گیا، لیکن انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اگر ہم نے اپنے تو وقت آنے پر یہ اسلام کو چھوڑ جاتا، لیکن اگر انہوں نے قرآن کو پڑھا، انہوں نے حدیث کو پڑھا، تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں مذہب اسلام سے الگ نہیں کر سکتی ہے۔ جیسے انگریز نے چاہا تھا کہ اس قرآن کو پہلے ختم کر دو تاکہ یہ مسلمان پوری طرح سے کمزور پڑ جائے، لیکن مولانا قاسم نانوتوی نے بات ثابت کر دی تھی کہ قرآن کو ختم کرنا آسان نہیں ہے۔ قرآن کاغذوں پر نہیں، قرآن جس طرح لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے وہ ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کوئی طاقت اسے ہمارے دل سے ہرگز نہیں نکال سکتی ہے۔ کون نکال سکتا ہے قرآن کریم کو؟ جتنے مراحل قرآن پر آئے ہیں کوئی دوسرا مذہب ہوگا تو اب تک مٹ گیا ہوگا۔ جب 1989 میں روس میں کمیونسٹ کی سرکار بنی تھی، اگر آپ اس تاریخ کو پڑھیں گے جہاں پابندی لگائی گئی کہ قرآن پڑھنا جرم ہے، جو قرآن پڑھے گا اس کو سزائے موت ملے گی، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ جس ملک میں قرآن پڑھنے پر، قرآن رکھنے پر پھانسی کی سزا ہوتی تھی، وہاں بچے قرآن نازل نہیں حفظ کرنے لگے تھے۔ وہ کیسے؟ یہی علماء کرام، یہی مولانا لوگ جب قرآن پر پابندی لگی تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم مدرسوں کو بند کرتے ہیں، لیکن بچے پڑھیں گے کیسے؟ انہوں نے ایک ترکیب نکالی، ہر مولانا نے دکان کھولی، کوئی ٹیلر کی دکان کرتا تھا، کوئی پرچون کی دکان کرتا تھا، کوئی کپڑوں کی دکان کرتا تھا، اور بچوں کو بلاتے تھے کہ اے بچوں آؤ ہم تمہیں قرآن پڑھائیں گے، لیکن قرآن پڑھنے کا نام لے کر نہیں آنا، تمہیں یہ کہہ کر آنا ہے کہ ہم تو کام سیکھنے کے لیے دکان پر جاتے ہیں، کام سیکھنے۔ بچے کام سیکھنے کے لیے دکان پر آتے تھے، مولانا انہیں ایک آیت، دو آیت، تین آیت روزانہ پڑھ کر سناتے تھے۔ بگلا بچہ اگلے دن پھر آتا اور دو آیتیں اور سیکھتا تھا۔ تو اس طرح اس ملک میں جہاں قرآن رکھنے پر پابندی تھی، جہاں قرآن رکھنے پر پھانسی کی سزا ملتی تھی، وہاں اب نازل قرآن پڑھنے والے نہیں بلکہ ہر بچہ حافظ قرآن بن گیا تھا، اور حکومت نے پوری طاقت لگانے کے باوجود اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہم قرآن کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو دھوکہ ہے کہ قرآن ختم ہوگا، مذہب ختم ہو جائے گا، خدا کی قسم ہرگز ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کو ملا، یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ میرا پیسہ قرآن پر لگ گیا، یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ میرا پیسہ حدیث پر لگ گیا، ورنہ میں آج ارادہ کر لوں کہ میں اللہ کے نام پر کوئی پیسہ نہیں دینے والا۔ وہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو صرف دین کا کام کرنے کے لیے کافی ہوگی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ قرآن کریم کو جتنا ہو رواج دیں، اپنے بچوں کو پڑھیں، اپنی بچیوں کو پڑھیں، اور بڑے جو لوگ ہیں وہ بھی قرآن کریم پڑھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بوڑھی عمر میں قرآن پڑھتے تھے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ 300 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا سیکھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری عمر بڑی ہو گئی ہے میں کیسے قرآن پڑھوں گا، ہرگز نہیں، یہ حضور ہی نہیں ہے قرآن میں۔ آپ 90 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا سیکھو، آپ کو قرآن پڑھنا آئے۔ گاؤں میں ہمارے پاس وہ آدمی ہے جو علم نہیں جانتا، با نہیں
لیکن اس نے محنت کی اور 2 سالوں کے اندر سورہ یاسین کو پورا یاد کر لیا. اسے قاعدہ پڑھنا نہیں آتا. اور ہمارے گاؤں کا ہی ہر ایک آدمی ہے جس نے 2 سال لگائے اور سورہ یاسین کو پورا یاد کیا. یہ کیسے ہوا؟ ہم اس سے رسول پوچھتے تھے کہ مولانا اس سے آگے کیا ہے، اس سے آگے کیا ہے، اور 2 سال میں انہوں نے سورہ یاسین پوری پڑھی. جس نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا تو قرآن کریم تو ایسی آسان کتاب ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جب خدا خود کہتا ہے کہ قرآن تو آسان ہے پھر کیا رہ گیا؟ اور حدیث میں آپ کے ساتھ پڑھی تھی جس میں یہ ہے کہ ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ انسانوں میں اللہ کے کنبے کے لوگ ہوتے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو خدا کے کنبے کے لوگ ہوتے ہیں؟ کہ ہاں. کہا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ کہ قرآن پڑھنے والے آدمی یہ اللہ کے کنبے کے اور خاص ہیں. تو اگر ہم اللہ کے کنبے کے لوگ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن پڑھنا ہی ہوگا. اور دوسری بات جو میں نے پڑھی تھی کہ اگر ہم اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، گھروں میں مصیبتوں کے ڈیرے پڑے ہوئے ہیں، پورے دن آدمی کام کرتا ہے، کماتا ہے، لیکن گھر میں برکت نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے خود بیان کیا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا کہ جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا، دور بھاگے گا، اس کو نہیں پڑھے گا تو میں اس کی زندگی تنگ بنا دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اور قیامت کے دن انہیں اندھا بنا کر اٹھاؤں گا. تو مسلمان پریشان ہے کیوں؟ وہ کام تو پورے سال کرتا ہے اور یہاں تک کہ رمضان جیسا پاک مہینہ آتا ہے تو رمضان کام کے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزے رکھنا چھوڑتا ہے، تراویح چھوڑ دیتا ہے. پھر اتنا کمانے کے بعد گھر میں دقت ہے کیوں؟ اگر اس کی کوئی وجہ ہے تو خدا کا یہ کہنا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا کہ جو قرآن سے اعراض کرے گا زندگی تنگ بنا دوں گا. اور جب دنیا بنانے والا اس بات کو کہے، ہمیں پیدا کرنے والا اس بات کو کہے، ہماری کوئی کمائی، ہمارا کوئی کام ہماری زندگی کو خوش کر ہی نہیں سکتا. تو زندگی کو خوش بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھا دیں. ہمیں چاہیے کہ انہیں حدیث اور دین کا علم ضرور دیں، کیونکہ حدیث میں ہے کوئی بھی آدمی، کوئی بھی والد یا کوئی بھی والدین اپنے بچے کو اس سے بڑا گفٹ نہیں دے سکتے کہ وہ کوئی ادب کی اور دین کی بات انہیں سکھا دے. آپ پوری زندگی محنت کرتے ہو، آپ نے بچے کے لیے 20 بیگھے زمین لی، 40 بیگھے زمین لی، گھر بنایا، سب کچھ کیا. آخر میں بچہ یہی کہتا ہے جب والد مرتا ہے کہ دنیا کا دستور تھا اگر ہمارا باپ چھوڑ کر مر گیا تو اس نے کوئی احسان نہیں کیا، دنیا چھوڑ کر جاتی ہے، کل ہم جائیں گے، ہم اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے. لیکن آپ نے اگر اپنے بچے کو پڑھایا تو وہ ضرور یہ کہے گا کہ میرے باپ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے عالم بنایا اور مجھے ایک اونچا مرتبہ دیا. تو پیسوں سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر سب سے بڑا گفٹ اگر ہے تو یہی ہے کہ ہم اپنے بچے کو علم سکھاتے ہیں. اور حضرت قاری صاحب نے جو ایک محنت شروع کی جس میں ان کے ساتھ لگ کر ان کے پیر سے پیر ملا کر چلے تاکہ یہ شمع اور بلند ہو سکے، تاکہ یہ شمع دور تک روشنی پہنچا سکے. اور یہی نہیں، یہ آپ کے محلے تک نہیں بلکہ حضرت قاری صاحب کی یہ شمع اور یہ جو روشنی ہے دوسرے محلوں پر جا رہی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے اپنے بچے ادھر پڑھنے آتے ہیں، ورنہ ایسا کب ہوا ہے بچے ادھر پڑھنے نہیں آتے تھے، بچے تو ادھر کو جایا کرتے تھے. لیکن حضرت قاری صاحب کی محنت نے بچوں کو ادھر سے ادھر ضرور دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ادھر چڑھائی ہے پھر بچے آ جاتے ہیں. اور دین ایسی چیز ہے کہ آپ اسے ایک درخت کے نیچے لے کر بیٹھ جاؤ تو وہاں بھی اکٹھے ہوں گے لوگ،
جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی تو ایک چھوٹا سا انار کا درخت ہی تو تھا، اس کے پیچھے انہوں نے بیٹھ کر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع کیا، لوگ جڑنے شروع ہوئے، اور آج دارالعلوم دنیا کی سب سے بڑی درسگاہ بن گئی، جہاں 4000 5000 طالب علم ہر وقت موجود رہتے ہیں، جبکہ چھوٹا سا انار کا درخت تھا۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ چھوٹا سا انار کا درخت اتنی بڑی درسگاہ بنے گا کہ دنیا کا ہر آدمی جان لے گا کہ دارالعلوم دیوبند کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے تو ہر آدمی کی زبان پر دارالعلوم دیوبند۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ان کی محنت کی وجہ سے لوگوں نے ساتھ دیا، اس لیے ہوا۔ جب شروع میں کوئی مدرسہ شروع ہوتا ہے تو اس میں بہت بڑی ذریعے سامنے آتی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے جب مدرسہ شروع کیا تو اتنی سختی آئی تھی کہ ان کی اہلیہ کو جو چیزیں تھیں، سونے چاندی کے سامان تھے، سب بیچنے پڑے اور سب بیچے۔ اس قربانی کا نتیجہ ہوا اللہ نے اسے دنیا کی سب سے عظیم درسگاہ بنایا، اور قرآن کریم نے ہی اس کو بلندی دی۔ حدیث میں جو ہے اللہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو بلند کر دیتا ہے۔ ایک بچہ قرآن پڑھتا ہے، سب اس کی عزت کرتے ہیں۔ ایک آدمی قرآن نہیں پڑھتا، اس کو کم کرتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھنا سیکھو، لوگ آپ کی عزت کرنے لگیں گے۔ تو قرآن کریم جہاں دین کی سمجھ دیتا ہے، دنیا کی بھی سمجھ دیتا ہے، اور ایسے ہی یہ ان چیزوں کو سکھاتا ہے جس کے ذریعے سے انسان معلوم نہیں ہمارے من میں کیا بات بیٹھ جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ زبیدہ ایک مشہور ملکہ ہے، رانی ہے۔ اس نے سنا تھا کہ جو اللہ کے نام کا ادب کرتا ہے اسے جنت ملتی ہے۔ اس بات کو اس نے اپنے دھیان میں رکھا۔ ایک دن وہ اپنے محل میں جھولا جھول رہی تھی اور اس کا سر کھلا ہوا۔ اچانک اذان ہونی شروع ہوئی اور اس نے اپنا جھولا رکھا اور ایک دم اپنے سر پر دوپٹہ رکھا، اور اس کے بعد ایک لمبی زندگی گزاری اور مرنے کے بعد ایک ولی اللہ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ ولی اللہ پوچھتے ہیں کہ اے زبیدہ تجھے اس لیے اللہ نے جنت میں داخل کیا ہوا کہ لوگوں کو تو نے بہت تحفے تحائف کیے تھے، اللہ کے نام پر بہت کام کیے تھے، تو نے بغداد سے عربستان تک نہر کھدوائی تھی، اس لیے شاید خدا نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہوگا۔ زبیدہ کہتی ہے نہیں، بلکہ مجھے خدا نے اس لیے جنت میں داخل کر دیا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ اللہ کا جو نام ہے اس کا ادب کرنے سے جنت ملتی ہے۔ تو ایک دن اذان ہو رہی تھی، میرا سر کھلا ہوا تھا، میں نے جھولا روکا اور اپنے سر پر میں نے دوپٹہ رکھ لیا، تو خدا نے اسی چھوٹی سی بات کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کیا۔ تو دین کی بات جو ہمیں معلوم نہیں کب ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب صحیح کر لیں کہ ہم اپنے ہر بچے کو قرآن ضرور سکھائیں گے۔ بچہ قرآن سیکھے گا اور اللہ کے رسول کی حدیث پر صادق آئے گی کہ اس کے والدین کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے اور قاری صاحب کا ساتھ بھی دیں گے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔